جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، مفت میں ملنے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی، جس چیز پہ پیسے لگتے ہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایک لڑکا، اس کو والد نے چادر خرید کر دے دی اور اس لڑکے نے اپنی کمائی سے پھر جوتے خرید لیے، تو والد کی کمائی کی جو چادر تھی اس کے ساتھ وہ اپنے جوتوں کو صاف کر رہا تھا۔ تو پھر ایک عقل مند نے کہا کہ دیکھو جوتے کی قدر اس کے پاس ہے کیونکہ اس جوتے کی رقم پہ اس کا پسینہ لگا ہے، اس کی کمائی لگی ہے، اس کی جیب سے پیسے گئے ہیں، تبھی جوتے کی قدر کر رہا ہے، اور یہ جو چادر ہے یہ چادر والد نے خرید کر دی ہے تبھی اس کے پاس قدر نہیں ہے۔ تو دین ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ دین کی قدر تو ان صحابہ کرام کے پاس ہوگی جنہوں نے آزمائشوں سے اپنی زندگی کے گزارا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نبلونکم بشیء من الخوف، خوف سے بھی گزارا جائے گا، آزمائش خوف کی بھی آئے گی، بالشر والخیر، شر کا بھی آئے گا، کبھی خیر بھی آئے گی، مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ زیادہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزمائے گا۔ زیادہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کبھی اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، دونوں حالتوں میں۔ صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، اس کے باوجود انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ہے ابو جہل نے ایک جانور اونٹ وغیرہ اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا، ایک ٹانگ ان کی اس طرف اور دوسری طرف، اور دونوں کو مخالف سمت میں بھگایا۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، تپتی ریت پہ ان کو لٹایا جاتا، تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ مستہم البأساء، انہیں ہر طرح کی سختیاں، والضراء، اور تکلیفیں پیش آئیں۔ بأساء کہتے ہیں سختی کو، اور سختی کبھی اندرونی بھی ہوتی ہے، کبھی بیرونی بھی ہوتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سے کیا مراد ہے؟ کبھی انسان کے اوپر پریشانی اس طرح کی آ جاتی ہے کہ انسان کے اوپر کیا آ گیا، جو کاروبار تھا، کاروبار کے اندر کبھی کیا آ گئی، نقصان ہو گیا، یہ بھی بأساء کے اندر آتا ہے۔ کبھی آفت آ گئی، یہ بھی اس کے نقصان کے اندر ہے، اس کا نقصان ہو گیا، باغات وغیرہ تھے، فصلیں وغیرہ تھیں، وہ اس کے ضائع ہو گئی، تو یہ بھی سختی کے اندر آتا ہے۔ ضرّا یہ جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی، کہیں پہ ہاتھ ٹوٹ گیا، کہیں پہ پاؤں ٹوٹ گیا، کہیں پہ زخم ہو گیا، تو یہ ضرّا کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء، انہیں ہر طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پیش آئیں، وزلزلوا، اور ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے، حتیٰ یقول الرسول، جب ان پہ پریشانی آئیں تو حتیٰ کہ پیغمبروں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اور والذین آمنوا معہ، جو ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے، اور پیغمبروں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، بہت سے شاگرد بھی سوال کرتے ہیں، معصوم بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ فلسطین پہ جو اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو کیوں گرنے دے رہا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوش کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو حکومتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے تو معاملہ تو ختم ہو جائے گا نا، پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا، امتحان تو امتحان نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پورے اسرائیل کو ملی میٹ کر دیں اور اس کا دنیا کے نقشے پر نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ تو یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا جہاں تک اختیار ہو ہم وہاں تک کر سکتے ہیں، مالی مدد کریں تو ہم مالی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے مالی مدد کی ہے۔ دعاؤں کے ذریعے بھی کیا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے، دعا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاثیر رکھی ہے جب دعا سمجھ کر ہی مانگی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ ان کے جو دشمن ہیں، ان کے جو قاتلین ہیں، ان کی چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ بائیکاٹ ایک قسم کا جنگ کے اندر حصہ لینا ہے۔
آپ گھر میں بیٹھ کر اگر ان چیزوں کا بیکاٹ کریں گے، جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا اگر آپ بیکاٹ کریں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔